الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ اللہ رب العالمین کا اور حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی 29ویں شب جو پاکستان میں آج 29ویں شب ہے، ممکنہ طور پہ شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس محفل ذکر میں اکٹھا ہو کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ ویکیو ٹی وی کے ناظرین، جیسے سال بھر سال کی ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، ہر رات ویکیو ٹی وی کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جڑے رہتے ہیں، آج کی اس مبارک شب میں بھی الحمدللہ اس محفل ذکر میں جمع ہیں، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے ممالک سے اس محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت آپ تمام کو آپ کے گھروں میں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ممکنہ طور پہ یہ رمضان کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کے جدا ہونے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہوتا ہے تو زمین و آسمان میری امت کے غم میں رو رہے ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، جن میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں اس کو قبول کیا جاتا ہے، دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ دعا تو سارا سال اللہ قبول فرماتا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے، لیکن اس پہ دریا رحمت جوش پہ ہوتا ہے، وہ مہینہ ان سے جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل امین کا عرض کرنا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، کتنا بد نصیب ہے وہ کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، حضور علیہ السلام کا فرمانا آمین۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد آج کی رات ہم نے خاص اس چیز پر دعا کرنی ہے، اس پر توجہ کرنی ہے، سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر یہ دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ یا کریم ہم ان بد نصیبوں میں نہ رہیں کہ جو رمضان مبارک میں بھی تجھے راضی نہ کر پائے، ہم ان بدقسمتوں میں نہ رہیں جو رمضان مبارک کو پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی تیرے سے طلب نہ کر سکے اور تجھے یاد نہ کر سکے اور تجھ سے اپنی معافی نہ لے سکے، تجھے تیری رضا نہ لے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یا کریم ہمارے پاس عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارا نام آج کی رات ان خوش نصیبوں میں فرما دے جن کی تو مغفرت فرما چکا ہے، جن کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور ہم رمضان المبارک سے نکلیں تو اس حال میں نکلیں کہ یا اللہ یا کریم تیری رضا ہم نے پا لی ہو، یا اللہ یا کریم تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ لیکن ناظرین اور حاضرین، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ اپنے دروازے پہ آنے والے کو خالی نہیں پھیرتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی کیا خوب حدیث ہے، ہر فرمان ہی میرے آقا علیہ السلام کا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مثال آپ ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے بہترین فرمان ہیں سارے، ان میں سے کیا خوبصورت حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں
تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، اور اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی میرے دروازے پہ آئے اور میں اسے خالی بھیج دوں، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی پھیر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں جو آپ نے دعائیں کی اس کی ذات پر یقین کرو، اس کی ذات پر یقین رکھو۔ ہاں، دعا کی قبولیت میں کچھ وقت ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا میں قبول نہ بھی ہوئی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے فرمائے گا تو نے میرے سے دعا کی، میں نے قبول کی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے قبول کی، فلاں دعا کی میں نے قبول کی، نہیں یا اللہ وہ تو قبول نہیں ہوئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اس کو آخرت میں جو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اکاؤنٹ میں گویا کہ سیو کیا ہوگا، اس کی دعا دنیا میں جو دعا نہ قبول ہوئی لیکن اس نے اللہ کا دروازہ نہ چھوڑا، صبر کیا اور اس پر اللہ پر اعتماد کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس دعا کا اثر اور اجر انسان کو آخرت میں دکھایا جائے گا، وہ کہے گا کاش دنیا میں میری دعا قبول کوئی بھی نہ ہوتی، سارا اجر مجھے آج ملتا۔ اللہ کا دروازہ کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، وہ کریم ہے، وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن ناظرین سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، ناظرین و حاضرین، اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کوئی شرائط ہوتی ہیں، جس سے دنیا میں کوئی بھی عظیم کام انسان کو اگر کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہو وہ ایک پروسیس سے گزرے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر توبہ کوئی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے رشتہ بنانا چاہتا ہے، یعنی ایسا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کو سے رضا کا رستہ نکالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یہ صلح کا رستہ اس کے ساتھ نکالنا چاہتا ہے، تو اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں سارے الٹے سیدھے کام کرتا رہے، من مرضیاں کرتا رہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا رہے، جو دل کہے وہ کرتا رہے، جو خواہش میں آئے وہ کرتا رہے، اور پھر کہے کہ میں چند الفاظ ادا کر کے سال میں ایک دفعہ اللہ کو راضی کر لوں گا۔ نہیں، اس میں انسان سے توبہ کمپلیٹ سبمیشن مانگتی ہے۔ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اور توبہ ایسی جو توبۃ نصوحا ہو، تمہارے لیے نصیحت آموز ہو۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا توبۃ نصوحا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ پلٹ کے جان بوجھ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے، اسے توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہمیں اس بات کی طرف ضروری ہے غور کرنا کہ ہم توبۃ نصوحا کریں، اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جس نے توبہ کی اور پھر اعمال صالح کیے، پہلے توبہ کی اور پھر اس توبہ کے ساتھ جو توبہ کی اور توبہ کے ساتھ اعمال صالح کیے، اگر گناہ کر لیا اس گناہ سے صدق کے دل سے توبہ کی اور پھر گویا کہ اس گناہ کے مقابلے میں نیکیاں کی، اعمال صالح کیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے رجوع کیا جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوتی ہے؟ کون سی ایسی توبہ ہے جو ایسی ہے جس کو کہا جائے کہ ہاں یہ ایسے توبہ کر رہا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے، کہ جو پہلے گناہوں کو چھوڑے، گناہوں سے توبہ کرے اور پھر گناہوں کے مقابلے میں نیکیاں کرے۔ جیسے مولا کائنات نے فرمایا نا کہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جیسے تو نے پہلے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اب تو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ جیسے تو نے اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف دیکھا تھا، اب تو دیکھے کہ تو نیکی کے کاموں میں مصروف ہے، اب تو دیکھے کہ تو مسجد کی طرف جا رہا ہے، اب تو دیکھے کہ تو گناہوں سے رک رہا ہے، اب تو دیکھے کہ تو گناہ سے رک رہا ہے، حرام سے رک رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہوا ہے۔ جب تو یہ کرے تو سمجھنا کہ تیری توبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا جو ایسے توبہ کرتا ہے، جو میں نے قرآن کا ہی بیان کیا کہ توبہ کیا اور پھر اس کے ساتھ اعمال صالح کیے گناہ کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں، اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل اللہ کا خوف یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گئے اس انداز میں گناہ سے توبہ کرو کہ گناہ سے توبہ کرو، گناہ کو چھوڑو اور پھر گناہ کے مقابلے میں نیکیاں کرو۔ جب تم گناہ کی توبہ کرو گے اور گناہ کے مقابلے میں نیکیاں کرو گے تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا ویسا انداز اپنا رہا ہے جو رجوع کرنے کا حق ہے۔ اگر اس کو دنیا کی مثال سے بھی سمجھا جائے، دنیا میں اگر کوئی ناراض ہو جائے، اگر دنیا میں انسان کسی اپنے محبوب کو ناراض کر بیٹھے، 2
دوست کو ناراض کر بیٹھے، تو کیا صرف اتنا کہہ دینا بہت ہوتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، معافی دینا، آئندہ نہیں کروں گا؟ نہیں، صرف انسان یہ کہہ کے گزر نہیں جاتا، بلکہ پھر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو، سٹرگل کرتا ہے کہ میں اس کی نظروں میں بہتر ہو جاؤں، سٹرگل کرتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس طرح یہ ناراض ہوا تھا، مجھ سے خفا ہوا تھا، میرا عمل دیکھ کے اس کو پتا چلے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں اور اس کا فرما بردار ہوں۔ جس طرح دنیا میں انسان اگر کسی کو منانا چاہے تو صرف معافی نہیں مانگتا، بلکہ اس کو اچھے جو کام لگتے ہیں وہ کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی عملاً کوشش کرتا ہے۔ اگر دنیا کا یہ معاملہ ہے تو آپ اس رب العالمین سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس رب العالمین کی بارگاہ میں اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو خالی یہ نہیں کہ دو الفاظ کہہ دیے اور آگے چل دیے، بلکہ اپنے آپ کو اسی طرح جس طرح گناہوں میں مصروف کر رکھا تھا، نیکی میں مصروف کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں مصروف کرنا ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جو ایسے رجوع اللہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ جیسا میں نے بتایا کہ یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ انسان کو کسی بھی بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی مقصد انسان کو، کوئی بھی کامیابی انسان کو محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر انسان سفر کرتا ہے، بولتا ہے میں نے یہاں سے کسی دور ملک میں جانا ہے، لیکن نہ گاڑی کا استعمال کرنا ہے، نہ ذرائع کا استعمال کرنا ہے، نہ جہاز پہ بیٹھنا ہے، نہ کوئی ویزا لگانا ہے، کچھ نہیں کرنا زیادہ سفر کے لیے، بس آنکھیں بند کر کے پہنچ جانا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، بولے گا نہ میں نے امتحان دینا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ کوئی محنت کرنی ہے، نہ تعلیم حاصل کرنی ہے، بیٹھے بیٹھے ڈگری لے لینی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کا حصول انسان کو مقصود ہے تو اس کے لیے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور خالی نوک زبان پہ توبہ رکھ کے کو چند الفاظ کہہ کے آگے نہیں گزر جانا۔ توبہ الفاظ کے ذریعے کرنے کی بھی بہت برکت ہے اور بہت حیثیت ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ اعمال صالح کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف کر کے رکھتا تھا، اب ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی طلب ایسے کرے کہ اس کی رضا کے کام کرے اور اعمال صالح کرنا شروع کر دے۔ آج لوگوں نے توبہ جو ہے وہ تو نوک زبان پر ہوتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر دیا، بڑے سے بڑا کام کر دیا، ہنستے ہنستے گالوں پہ ہاتھ ماریں گے اور بولیں گے توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اور سمجھیں گے بس توبہ کا حق ادا ہو گیا۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ ندامت کا تقاضا کرتی ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور گر کے اللہ کا فقیر بن کے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ انسان اللہ کا فقیر بن جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے، اللہ کے در کا منگتا اور فقیر بن کے اس سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اور یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے، اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہوتا ہے، ہنستے ہنستے نہیں، ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے پورے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، کوئی عذر نہیں رکھتا کہ یہ خطا کا تو یہ وجہ ہے، چلو یہ گناہ کرنا ہوتا ہے یہ وجہ ہے، اپنے آپ سلنڈر کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کے معافی طلب کرتا ہے، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دے کے گناہگار یہ کہہ دے گناہگار ہوں میں۔ ناظرین اکرام، صوفیاء نے اور محدثین نے اپنے اپنے طریقے سے توبہ کی شرائط بیان کی ہیں کہ جن شرائط پر اگر انسان توبہ ان شرائط پر پورا اترے گا تو توبہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، وہ توبہ اس کے لیے قبولیت کا درجہ انشاءاللہ رکھے گی۔ جو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، صوفیاء نے قرآن و حدیث سے ہی معاملات اخذ کیے، باتیں اخذ کی، وہ صوفیاء بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرائط توبہ میں یہ ضروری ہے، سب سے پہلے اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں توبہ اس کے لیے فائدہ مند ہو سکے، یہ ضروری ہے کہ انسان حقیقی توبہ ایسے کرے کہ توبہ کے الفاظ صرف نوک زبان پہ ہی نہ ہو، بلکہ دل، دماغ، روح اس کی تصدیق کر رہے ہوں، ایسے کہ دل کو پتہ ہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں، اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، عقل کو پتہ ہو کہ اس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں، اب دوبارہ 1000 موقع مل جائیں اس گناہ کے، میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ جب انسان کا دل، انسان کی روح اس کی تصدیق کر رہی ہوگی، عملاً تصدیق کر رہی ہوگی، اس ارادے سے تصدیق کر رہی ہوگی کہ اب میں نے دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جانا، تو یہ وہ توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہنستے ہنستے چند الفاظ ادا کر دینا، حرام بھی کما رہے ہیں، دنیا میں حرام بھی کما رہے ہیں، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، نماز کے بھی قریب نہیں جا رہے، فرائض کی بھی پابندی نہیں کر رہے، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ہاتھ سے توبہ توبہ استغفر اللہ کی تسبیح بھی چل رہی ہے، ہاتھ سے درود و سلام کی تسبیح بھی چل رہی ہے، ہاتھ پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے، اور حرام کما رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بس ذکر کر رہے ہیں، اس سے سب کچھ دھلتا چلا جائے گا، جو دل آئے کرتے چلے جائیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرے، توبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں شرمندگی ہو توبہ کرتے وقت، توبہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ سے توبہ کرے تو قرآن نے جیسے توبۃ نصوحا کہا، نصیحت آموز توبہ، ایسے کہ انسان دوبارہ پلٹ کے گناہ کی طرف نہ جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ورنہ مولا کائنات
شیر خدا، زوج بطول، شمع شبستان معرفت، فاتح سلاسل طریقت، ابو الائمۃ الطاہرین، اللہ اکبر، امام الواصلین، سیدنا و مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، پھر جان بوجھ کے وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے، حرام کمایا توبہ کی، پھر موقع ملا تو چونا لگا دیا اگلے کو، پھر حرام کما لیا، پھر کہا توبہ توبہ اللہ معاف فرما دے، پھر موقع ملا پھر گناہ کر لیا، پھر اسی گناہ سے توبہ کر لی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو گناہ چھوڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا رہتا ہے اسی گناہ سے، اور پھر موقع ملے تو فوراً اس گناہ کی طرف واپس چلا جاتا ہے، یہ توبہ نہیں کر رہا، در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے بندہ جو یہ عمل کر رہا ہے۔ توبہ یہ ہے رمضان میں اللہ سے معافی مانگنے والوں کہ صدق کے دل سے توبہ کرو کہ یا اللہ اب پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ حقیقی توبہ کے باعث جب انسان اپنی خطاؤں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے گناہ سے سچی توبہ کر لی، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ انسان سے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان صدق کے دل سے توبہ کرے، اس انداز میں توبہ کرے کہ جو توبہ کرنے کا حق ہے وہ کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تو میرے آگے ایک بار ہاتھ تو پھیلا، تو میرے آگے ایک بار آنسو بہا تو صحیح، تو ایک بار ذرا میرا منگتا بن کے میرے دربار میں آ تو صحیح، پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہے یا زمینوں کی وسعت کے برابر ہے یا سمندر کی گہرائیوں کے برابر ہے۔ جب تو میرا فقیر بن کے میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مانگنا تیرا کام ہوگا، عطا کرنا میرا کام ہوگا۔ ایک بار بندہ اس کا فقیر بن کے تو دیکھے، ایک بار بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھے۔ جو بندہ گناہوں کے سبب اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوتا ہے، جب ناراضگی ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ ان مبارک راتوں میں آنسو بہا کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو وہ ناراضگی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ وہی جو جس کا رستہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے حکم سے اس کا رستہ خلد برین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، لوگ پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت دعا فرمائیں کہ بارش نازل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے علاقے میں ایک ایسا، آپ کے علاقے میں ایک ایسا گناہگار انسان ہے جو اتنا گناہگار ہے کہ اس کے گناہوں کے سبب بارش نہیں ہو رہی، ہم بارش نہیں برسائیں گے جب تک وہ اس وادی میں رہے گا۔ اللہ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اس کی وجہ سے پورا علاقہ بارش کا برسنے سے محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بولو کہ وہ بستی چھوڑ کے نکل جائے، بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بستی کو ایک جگہ جمع کیا اور حکم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے گناہگار ہے جس کی باعث بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور وہ جانتا ہے کہ وہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بستی سے نکل جائے تاکہ اس کے گناہوں کی جو نحوست ہے، جو گناہ کی جس کی وجہ سے، جو گناہ کی نحوست ہوتی ہے گناہگار پر، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ نکلے تاکہ یہاں پر رحمت کا نزول ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اسی وقت کہ یا اللہ یا کریم، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تو اس ذلت سے بچا لے، جب میں یہاں سے نکلوں گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ یا اللہ آج اگر تو مجھے معاف فرما دے اور یہاں بچا لے تو میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، توبۃ نصوحا کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ابھی تو کوئی یہاں سے نکلا ہی نہیں، ابھی تو یہاں سے بندہ نکلا ہی نہیں، تو نے فرمایا تھا بندہ ہے وہ نکلے گا، اس کے نکلنے کی وجہ سے بارش ہوگی، وہ ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ کہ پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، اب وہ ناراضگی ہم نے دوستی میں بدل دی ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس نے توبۃ نصوحا کر لی ہے، اب میں اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ پوچھا یا اللہ وہ ہے کون؟ کہا جب وہ نافرمان تھا تو ہم نے اس کا پردہ نہیں اٹھایا، اب تو اس سے دوستی ہو گئی ہے، اب تو وہ ہمارا مقرب بن گیا ہے۔ سچی توبہ میں اتنی طاقت ہے کہ سچی توبہ ایک لمحے میں انسان کا رستہ بدل دیتی ہے۔ جب کوئی حقیقی توبہ کرتا ہے، زندگی میں حقیقتاً توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے راضی ہوتا ہے کہ لمحوں میں اس کا رستہ بدل جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا معاملہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ بشر حافی جو ایک گناہگار، پہلے گناہوں کی زندگی گزار
گزار رہے ہیں پہلے، شراب کے نشے میں کہیں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ولی حضرت ذوالنون مصری کو الہام فرمایا کہ شراب کے نشے میں ایک جگہ پڑے ہیں، فرمایا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کہا یا اللہ وہ بھی شرابی جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی شراب کے نشے میں، کبھی کیسے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، اس سے تو محبت فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے، بشر حافی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا نام زمین پہ پڑا ہے، اس نے اٹھایا اور کہا میرے رب کا نام زمین پہ پڑا ہے۔ اس نے میرے نام کو زمین سے اٹھایا، اس نے میرے نام کو محبت سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو اس کی بخشش بہانے کیسے ڈھونڈتی ہے۔ کہا اس نے اپنی طاقت کے مطابق اس کاغذ کو صاف کیا، اس ٹکڑے کو جس چیز پر بھی نام لکھا تھا اس چمڑے کو صاف کیا جس میں میرا نام لکھا ہے۔ یہاں وہ میرا نام صاف کر رہا تھا، وہاں میں نے اس کے گناہوں کو صاف کر دیا۔ پھر اس نے اپنی حیثیت کے مطابق میرا مقام، میرا نام ایک اونچا مقام کا رکھا، میں نے اپنی شانوں کے مطابق اس کو زمین سے آسمان پہ رکھ دیا۔ میں نے اس کو گناہگاروں میں سے نکال کے اپنے مقربین میں شامل کر دیا۔ جاؤ بشر حافی کو بولو کہ تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ بشر حافی تڑپ کے اٹھے، کہا میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا، میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ حضرت نے کہا تیرے رب کو تیری ادا پسند آ گئی ہے اور تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اسی وقت توبۃ نصوحہ کی زندگی ایسے بدلی، ایسے زندگی بدلی کہ اللہ اکبر، اس دور کے مفتی اعظم ان کی بارگاہ میں بیٹھ رہے ہیں، امام اس کی بارگاہ خدمت میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ خود اتنے بڑے امام ہیں اور آپ بشر حافی کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، اس سے باتیں پوچھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب اللہ کے ذریعے جانتا ہوں اور وہ براہ راست اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس انسان کا جو سچی توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ زنا سے ہے، مجھے سزا دی جائے، مجھ پر حد لگائی جائے، رجم کیا جائے، جو شریعت نے سزا بیان کی ہے رجم کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے وارث کو بلایا اور فرمایا کہ اس کا خیال کرو، بچہ ہو جائے تو پھر میری بارگاہ میں لے کے آنا۔ اس کا بچہ ہو گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، پہلے شادی شدہ تھی تو اس کی یہ سزا تھی رجم۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد لگائی جائے۔ اس میں رجم ہوا، جب اس کا وصال ہو گیا آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک زانی عورت تھی، آپ نے اس کا نکاح پڑھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے توبہ کی ہے، اپنے آپ کو سزا کے لیے خود لا کے پیش کیا، اس نے اللہ کے خوف سے یہ کام کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا، اللہ کی رضا کی طلب میں یہ کام کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اتنے صدق دل سے توبہ کی اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی کہ اس کی توبہ تو اس حد درجے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ اگر 70 لوگوں میں بھی اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو ان کے لیے وہ کافی ہوگی۔ ایسی توبہ کبھی دیکھی، ایسی توبہ کبھی سنی؟ فرمایا کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنی گریبان میں اگر جھانکے، آج میں اپنی گفتگو کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں، اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکے، اپنے حالات کو دیکھیں، ہنستے ہنستے گناہ، بڑے سے بڑا گناہ کیا اور ہنستے ہنستے توبہ کر لی، بڑے سے بڑا عمل گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا، اور توبہ کی بات آئی تو ہنستے ہنستے توبہ اور سمجھے کہ توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی سوچا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کیا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا۔ توبہ اسے نہیں کہتے۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ خیال ہو کہ میں نے اللہ سے جس گناہ سے نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ ناظرین، ان آخری 5 منٹ میں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے توبہ کے عنوان پر۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ فرید الدین عطار نے بھی اس کو نقل کیا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، کئی صوفیاء نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت بڑا نام ہے صوفیاء میں بھی اور علماء میں بھی، وہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی، میں رستے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک عورت اچھی لگتی تھی، میں نے دیکھا اس کی کھڑکی کھلی ہے، میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی، ساری رات اس کی ساتھ باتیں کرتے ہوئے ضائع ہوئی، اتنے میں میرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ عشاء کی اذان ہے، ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی۔ کہا میں نے آسمان پہ غور کیا تو مجھے اس سے کلام کرتے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ فجر کی اذان تھی۔ کہا کہ اس وقت میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا
کہ اس عورت کے لیے تو جس طرح ساری رات اس کی کھڑکی پہ کھڑا رہا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے کھڑے ہو کے رات گزاری، کبھی اللہ کی محبت میں بھی ایسی رات گزاری، کہا وہ میرا لائف چینجنگ مومنٹ تھا، میں نے اس وقت صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوحہ کی۔ اور پھر کیونکہ میں نے بیان کے آغاز میں کہا نا کہ توبہ کے مقابلے میں نیکی بھی کرنی ہے، کہا پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب میں نے جو زندگی گناہوں میں گزار دی، اب توبہ اس طرح کرنی ہے کہ اب اعمال صالح کرنے ہیں اور اگلی زندگی اللہ کے دین کی خاطر وقف کرنی ہے۔ کہا میں نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، پھر وہ عالم دین بنے۔ عالم دین بنے تو ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اپنی فیملی کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ ہارون رشید کی والدہ نے پوچھا کہ یہ مجمع تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہے؟ کہا نہیں، اتنا بڑا مجمع میرے استقبال کے لیے تو نہیں کھڑا۔ کہا پتہ کراؤ یہ لوگ اتنی عقیدت سے، اتنی وارفتگی سے کس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہاں عبداللہ بن مبارک نامی ایک عالم دین نے آنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے، اس کے احترام میں یہاں یہ لوگ جمع ہیں۔ ہارون رشید کی والدہ نے کہا ہارون رشید پہ بادشاہ تم تو نہ ہوئے نا، بادشاہ تو یہ ہوا کہ کسی خوف سے نہیں، کسی دنیا کی لالچ سے نہیں، کسی دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی حکومت ہے، جس محبت کا اظہار لوگ یہاں رستے میں آ کے کر رہے ہیں۔ یہ سچی توبہ میں طاقت ہے کہ جب کوئی سچی توبہ کر کے اللہ کے رستے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں اپنا بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بھی لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قشیری توبہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، توبہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توبہ رجوع کرنے کو کہتے ہیں، کسی بھی بات رجوع کرنا۔ اور کہا شریعت تعریف یہ ہوگی توبہ کی کہ جو برے عمل شریعت جن کو برا کہتی ہے، جو شریعت کے نزدیک برے عمل ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور اس انداز میں توبہ کرنا کہ دوبارہ وہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اگر توبہ کرنی ہے تو پھر پکی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنی ہے تو اگر کوئی بے نمازی ہے آج توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کا انجام جو ہے وہ فرعون اور نمرود کے ساتھ ہوگا۔ وہ یہ دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کے ماتھے پہ قیامت کے دن لکھا ہوگا کہ یہ آج اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ وہ یہ دیکھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے نمازی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سجدے کا حکم فرمائے گا، بے نمازی سجدہ کرنا چاہ رہا ہوگا، اس کی کمر تختے کی طرح سخت کر دی جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہوگا۔ عملاً توبہ کرو آج۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ یہ دیکھے کہ فرمایا کہ وہ سونا وہ چاندی جس کو تم زکوٰۃ نہیں دیتے، اس مال کو پگھلا کے تمہارے سینے میں تمہاری کمر پہ ڈالا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ وہ گنجے سانپ کی صورت میں حضور فرماتے ہیں تمہارے گلے میں آئے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا آج عملاً توبہ کرے، زنا کرنے والا آج عملاً توبہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیفور ٹائم بھی سب کچھ اپنے علم غیب سے دیکھا، لوگوں کا انجام۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس میں لوگ جل رہے ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ زنا کرنے والے ہیں۔ زنا کرنے والے سے حضور فرماتے ہیں جتنی دیر وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور پرندے کی طرح اس کے اوپر پھر رہا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں آج صدق دل سے توبہ کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس جوان کو، جس انسان کو بدکاری کی دعوت دی گئی اور اس کے بعد موقع تھا کہ وہ کر سکتا تھا لیکن وہ اللہ کی خوف سے رک گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ شرابی گناہ سے آج سچی توبہ کرے، سود کھانے والا آج توبہ کرے، عملاً توبہ کرے، اور رشوت لینے والا توبہ کرے، بدنگاہی لینے والا توبہ کرنے والا توبہ کرے۔ آج صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، اس رات کو اپنے لیے لائف چینجنگ مومنٹ بنا لو، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملاً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ توبہ بھی جاری ہے اور دنیا کے برے کام بھی جاری ہیں، چند چیزوں کا نام اسلام رکھ کے اٹھا لیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، چند اعمال کو اٹھا کے کہا کہ بس یہی ہمارا اسلام ہے، ہم نے داڑھی رکھ لی، پگڑی پہن لی، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ لی اور سارا سال نمازیں پڑھتے رہیں گے، یہ ہمارے دینی معاملات ہیں۔ ہم کاروبار ہم اپنے حساب سے کریں گے، دنیا میں ہم اپنے حساب سے رہیں گے، باقی اب اس سے علاوہ ہم سارے گناہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، ان چیزوں پہ قائم رہیں گے۔ چند اعمال ہم نے چن لیا، ان کا نام اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کمپلیٹ سبمیشن مانگتا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اپنی پوری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تابع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا